السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 4 ہے۔ پچھلی کلاسز میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 2 عنوان آپ کے سامنے آئے۔ اس کے بعد کل کے درس میں نے آپ کے سامنے عرب کے حالات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں بعثت ہوئی تو بعثت کے وقت عرب کے کیا حالات تھے، سیاسی لحاظ سے کیا حالات تھے، سماجی حالات کیا تھے، دینی حالات کیا تھے، کون کون سے مذاہب عرب میں پائے جاتے تھے۔ الحمدللہ کل کے درس میں یہ ساری باتیں مکمل ہوئی۔ آج کا ہمارا درس ہے سیرت النبی کلاس 4۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضرت خدیجہ کے نکاح تک، یعنی آپ کی تقریباً 25 سالہ زندگی تک کا بیان آج آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر انداز میں آئے گا۔ اور میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری کلاس کی بنیاد ہے الرحیق المختوم نام کی کتاب۔ اکثر زیادہ تر باتیں 99% باتیں اسی کتاب کی ہیں، آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، بس اس کو کچھ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ اگر مدد کے لیے، سمجھنے کے لیے، نوٹس کے لیے چاہیں تو الرحیق المختوم کتاب کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوگا، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عرب میں نسب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نسب، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کے اوپر کا سلسلہ کہاں تک ملا ہے، اور جو جتنے اعلیٰ نسب کا ہوتا تھا اسے اتنی زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سب سے اعلیٰ نسب میں پیدا کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، اس میں 3 طرح کا نسب بیان کیا گیا ہے۔ ایک آپ سے لے کر عدنان تک، یعنی اوپر کی نسل میں عدنان تک، ایک عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور ایک حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک، یعنی پورا سلسلہ کہ آپ کا تعلق کہاں کہاں کن سے تھا، کن کی اولادوں میں سے آپ ہیں۔ تو ایک نسب بیان کیا گیا عدنان تک کا، جس پر سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پر عدنان کے بعد کا جو نسب نامہ حضرت ابراہیم تک کا ہے، اس میں لوگوں کا بڑا اختلاف ہے، ناموں میں بڑا کنفیوژن ہے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم سے لے کے آدم تک کا جو نسب نامہ ہے وہ اہل کتاب کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس لیے اکثر مورخین، تاریخ کے لکھنے والے، سیرت کے لکھنے والوں نے صرف عدنان تک کا نسب نامہ آپ کا بیان کیا، کیونکہ اس پر سبھی کا اتفاق ہے۔ عدنان تک کا نسب نامہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اسے یاد کرنا سیرت کوئز میں تو ضروری نہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا جاننا ضروری ہے کہ آپ کا نسب کن لوگوں سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی یہ باقاعدہ سلسلہ نسب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، یعنی یہ پورا عرب کا شجرہ نسب، قریش کا سب سے اعلیٰ خاندان اسی نسب نامے سے آتا ہے، اسی شجرے سے آتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے نبی کا، آج بھی عرب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ شجرہ نسب کو بڑی حفاظت سے سنبھالتے ہیں۔ ان کے یہاں شجرہ نسب کو سنبھالنا، اس کی اہمیت دینا آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے پورے شجرے کو یاد رکھتے ہیں، لکھ کر رکھتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو بہرکیف اس نسب نامے کے بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین نے عرب کے سب سے اعلیٰ نسب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تاکہ عرب آپ پر اعتراض نہ کر سکے کہ آپ کا نسب ہلکا ہے، آپ کا نسب سب سے اعلیٰ، اور عرب میں اعلیٰ نسب والے کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو
اعلیٰ نسب میں پیدا کیا. آپ کے سلسلہ نسب ملتا ہے ہاشم سے، جو میں نے آپ کو نام بتایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی آپ کے پردادا کون تھے؟ ہاشم. اب یہ ہاشم کون تھے؟ ہاشم وہ تھے کہ جن کے ہاتھ میں کعبہ کی پوری ذمہ داری تھی. کعبہ میں حج کرنے کے لیے جو بھی لوگ آتے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو سرید کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یعنی بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے آپ کے پردادا. آپ کے پردادا کے پاس حاجیوں کی خدمت کا کام تھا، اور عرب میں حاجیوں کی خدمت کرنے والے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. یعنی آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا تھا کہ آپ کا نسب ان لوگوں سے ملتا تھا جن کی عزت پہلے سے عرب میں موجود تھی. ہاشم بڑی عزت دی جاتی تھی. ہاشم کے بعد ان کے نیچے یعنی آپ کے دادا عبد المطلب. عبد المطلب کا کام یہ کہ ان کے والد کے بعد انہوں نے اس منصب کو سنبھالا، خدمت کا کام انجام دیا. زمزم کا کنواں جو دفن ہو چکا تھا، نظر نہیں آتا تھا، بالکل مدفون ہو گیا تھا، اس کو کھودنے والے عبد المطلب. انہوں نے واپس اس کنویں کو کھودا، خواب میں دکھایا گیا، واپس کنویں کو کھودا. کھودنے کے بعد وہاں سے ساری گندگیوں کو نکالا اور دوبارہ اس پانی کو جاری اور ساری کیا گیا. اس لیے عرب میں عبد المطلب کا بہت بڑا مقام تھا. اور یہ بات آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت اور کفار مکہ کی تکلیف کے بیچ میں سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ تھے تو وہ عبد المطلب تھے، کیونکہ آپ کا مقام بڑا اونچا تھا، آپ کا مرتبہ بڑا اونچا تھا. جب تک عبد المطلب دنیا میں باحیات رہے، کفار مکہ آپ کو تکلیف نہ دے پائے. آپ کو تکلیف دینے میں ہمیشہ بیچ میں کون کھڑے رہتے تھے؟ عبد المطلب. اور ان کا مقام بڑا اونچا تھا کیونکہ انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودا تھا، زمزم کو نکالا تھا. اس وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ دیا کرتے تھے. اور انہی کا جو دور عبد المطلب کا چل رہا تھا، اسی دور میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا. ابرہہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، سورہ فیل میں جس کا تذکرہ ہے. اور اسی ابرہہ کے واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ ابرہہ کا جو واقعہ ہوا کہ وہ کعبہ کو گرانے آیا تو مکہ والوں نے کہا کہ اللہ کے گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کو بھیجا، انہوں نے اپنی چونچ میں ایک ایک پتھر لیا، جس پر گراتے تھے وہ مر جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی. تو یہ سارا معاملہ عبد المطلب کی موجودگی میں گویا کہ حرم پر ان کی قیادت میں پیش آیا، اور اس کے 50 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو بہرکیف دو نام آپ کم سے کم یاد رکھیں، ایک عبد المطلب آپ کے دادا، دوسرے ہاشم آپ کے پردادا، جن دونوں کے پاس حجاج کی خدمت کا ذمہ تھا. ان کی بہت زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ تھا. اور عبد المطلب وہ جنہوں نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ نکالا اور لوگوں کے لیے اس پانی کو عام کیا تھا. یہ دو چیزیں کم سے کم آپ کو یاد ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کے والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب. ان کا معاملہ یہ کہ عبد المطلب کے یہاں جب بیٹے پیدا ہونے لگے تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ تعالی اگر تو نے مجھے 10 اولاد دے دی تو ایک کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا. ایک نظر مان لی. اس کا ذکر سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے، اور الرحیق المختوم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. زیادہ تر باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الرحیق المختوم سے تعلق رکھنے والی. اب بیٹا جب ہو گیا، بولنا نظر ماننا آسان، لیکن بیٹے کو کون ذبح کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ لوگوں سے مشورہ کیا، بڑے دین والوں سے مشورہ کیا. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسا کیجئے، آپ قرآن دازی کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کو ذبح کروں یا 10 اونٹوں کو ذبح کر لوں. 1 بار 2 بار 3 بار قرآن دازی کی، اور اخیر یہ ہوا کہ عبداللہ کو چھوڑ کر ان جو اونٹوں پر نظر مانی گئی تھی ان کو ذبح کر دیا گیا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. کیوں؟ ایک تو حضرت اسماعیل جن کی نسل سے آپ ہیں، ان کو ذبح کیا جانا تھا پر اللہ نے حفاظت کر لی. دوسرے عبداللہ کہ جن کو ذبح کیا جانا تھا پر ان کی جگہ اونٹوں کو ذبح کیا گیا. تو آپ کہا کرتے تھے میں 2 ذبح ہونے والوں کا بچہ ہوں، یعنی 2 ایسے لوگوں کی نسلوں سے ہوں جن دونوں کو ذبح کرنا تھا اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر لیا. بہرکیف آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، جن کا نکاح کیا عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب سے، جو بنو زہرہ کے سردار کی
بیٹی تھی. یعنی دیکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے خاندان اتنے اونچے چنے تاکہ کوئی کبھی ان پر نسب کے اعتبار سے اعتراض نہ کر سکے. والد عبداللہ بن عبد المطلب ایک بڑا خاندان، والدہ آمنہ بنت وہب بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی، دونوں اپنے آپ میں ایک بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے نسب والے تھے. ان دونوں کی شادی کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا عمل اس ذریعے سے وجود میں آیا. عبداللہ جو آپ کے والد تھے 25 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر جاتے ہیں. وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں مدینہ کے قریب بیمار ہوتے ہیں. ادھر والدہ آمنہ حمل سے تھی، آپ پیٹ میں تھے، حاملہ تھی، وہ ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ جو سفر پر تھے انہیں ایک بیماری ہوتی ہے اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی پیدائش کے پہلے آپ حمل سے تھی آمنہ، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اب اگر اس ضمن میں آپ غور کریں کہ عبداللہ نے اپنے انتقال کے پیچھے کیا چھوڑا، تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے آمنہ کے پاس جو چیزیں چھوڑی تھی وہ تھے 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ام ایمن نام کی ایک لونڈی. اس کے علاوہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے. اب سوچئے عالم کیسی غربت کا ہوتا چلا گیا ہوگا. آمنہ کے پاس کتنی پریشانیاں رہی ہوں گی، کتنی تکالیف رہی ہوں گی کہ صرف 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک لونڈی جن کا نام ام ایمن تھا انہیں چھوڑ کر عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اب آپ یہاں پر اگر غور کریں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ یتیمی میں پیدا ہوئے، کہ آپ کی پیدائش کے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا امتحان اللہ کے نبی کا لیا کہ پیدائش کے پہلے والد کا انتقال، جو والد انہیں بڑا کرتے، جو والد انہیں پالتے پوستے، جو والد انہیں طاقت اور قوت دیتے، ان کی پیدائش کے پہلے والد کا انتقال ہو گیا. اس کے پیچھے علماء کرام نے کئی وجوہات لکھی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہونا، یتیمی میں آپ کا پیدا ہونا، اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی. نمبر 1، تاکہ آپ بچپن سے تکلیف سہنے کے لیے مضبوط ہو جائیں. جو بنا والد کے ہوتے ہیں نا ان کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی. ہر طرف اعتراضات، ہر طرف تکلیفیں، ہر طرف پریشان کرنے والے. وہ جو ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے نا کہ جس کا باپ نہیں ہوتا دنیا اس کی باپ بن جاتی ہے. ہر کوئی اسے سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے، ہر کوئی اسے ٹوکتا ہے، ہر کوئی اسے صحیح غلط بتاتا ہے. اس حالات اور تکالیف میں اللہ کے نبی کے سسٹم کا پیدا ہونا، یعنی آپ کا یتیم ہونا، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچپن سے مضبوط کرنا چاہتا تھا، طاقتور بنانا چاہتا تھا، تاکہ آگے چل کر جب آپ کی دعوت دینے پر لوگ اعتراض کریں تو آپ کو زیادہ فرق نہ پڑے، آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، آپ کو تکلیف نہ آئے. اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم پیدا کیا. نمبر 2، کوئی آپ پر آگے چل کر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اس کے باپ نے اسے یہ چیزیں سکھائی جو آج یہ اللہ کے نام پر بیان کر رہا ہے. جو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن تو خود سے نہیں لائے ہیں، یہ قرآن خود سے لے آئے، یہودیوں سے لائے، کوئی اللہ سے نازل نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا باپ کے اس لیے پیدا کیا تاکہ کوئی آپ پر یہ بھی اعتراض نہ کر سکے کہ اس کے باپ نے اسے علم دیا اور وہ علم ہم کو بتا رہا ہے اللہ کے نام پر. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ رب العالمین نے کئی وجوہات کی بنیاد پر آپ کو یتیم پیدا کیا کہ آپ کی پیدائش کے پہلے صرف 25 سال کی عمر میں آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ 20 اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 20 اپریل 571 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. کیونکہ ہم اس کو ہجرت سے تو دیکھ نہیں سکتے، ہجرت تو آپ کے مدینہ جانے کے بعد شروع ہوئی. جو آج ہم بولتے ہیں نا 1445 چل رہا ہے، 1442 چل رہا ہے، 1400 چل رہا ہے، تو ہجرت چلتا ہے اللہ کے نبی کے بعد کے جو تاریخ ہے اسے ہجری سن کہا جاتا ہے. پر اس کے پہلے کی جو تاریخ ہے اسے عیسوی سن کے طور پر گنتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے قبل الہجرہ بھی کہتے ہیں، پر ہم عیسوی سن سے گنے تاکہ سمجھنے اور پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. تو آپ اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے.
اب اس سلسلے میں کئی ضعیف روایتیں لوگوں کے درمیان عام ہیں اور لوگ اپنے تقریروں میں اس سے بیان بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کسرا کے ایوان گر گئے، کسرا کی دیواریں گر گئیں، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، بصرہ کے اندر یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، یعنی دنیا میں کئی ایسے کام ہوئے کہ لوگ چونک گئے کہ آج کیا ہوا ہے، جبکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ایک روایت کو علماء نے کچھ صحیح درجے تک پہنچایا ہے، وہ روایت کہ آپ کی والدہ آمینہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے نیچے سے ایک لائٹ، ایک نور ایسا نکلا جس نے ساری چیزوں کو روشن کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے علاوہ جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں کا اعتماد زیادہ تر اسرائیلی روایات پر ہیں جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، اور جتنی بھی روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، اس لیے ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنا صحیح ہے وہ کافی ہے، جتنا ثابت ہے وہ کافی ہے، بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، چونکہ یہ معلومات بڑی دقیق ہے اس لیے میں آج تھوڑا سلو آپ سے بات کر رہا ہوں ساری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور 7ویں دن آپ کی ختنہ بھی کی۔ یہ بھی ایک روایت لوگوں میں عام ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اس روایت پر بھی علماء کا کلام ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ 7ویں دن ان کے دادا عبد المطلب نے کروائی تھی، اور عبد المطلب نے ہی ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو والدہ نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا۔ والدہ کے علاوہ 2 اور خواتین نے آپ کو دودھ پلایا، ایک سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ایک حلیمہ سعدیہ۔ 3 عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، ایک والدہ آمینہ، دوسری سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو والدہ نے دودھ پلایا، پھر سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور سویبہ نے اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، یعنی حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور اسی لیے آپ حضرت حمزہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے لیے بڑی انسیت رکھتے تھے۔ ان کی شہادت پہ آپ کو بڑا غم ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو سویبہ نے اور حلیمہ سعدیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ بہرکیف عرب کی ایک عادت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو 2 سال جو اس کی رضاعت کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، بڑے علاقوں میں نہ رکھتے ہوئے، شہروں میں نہ رکھتے ہوئے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کئی مقصد تھے۔ ایک، بچہ شہر کی وباؤں سے محفوظ ہو جائے، بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ دوسرا، گاؤں میں رہ کر بچہ مضبوط ہو جائے۔ آپ عام طور پر دیکھیے ہمارے یہاں بھی شہروں میں بچوں کو کتنا ایسے رکھا جاتا ہے، بالکل ہاتھ میں رکھتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں، جھولوں میں رکھتے ہیں، اور گاؤں میں کیسے رکھتے ہیں؟ کہیں بھی لیٹا دیا، اور وہ بچے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ان کو چلنا پھرنا چڑھنا اترنا جلدی آ جاتا ہے۔ تو اس مقصد سے عرب کی یہ عام عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے رضاعت کی مدت میں 2 سال کی مدت میں گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ مقصد ایک تو وہ مضبوط ہو جائیں، دوسرا شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ان 2 مقصدوں سے اپنے بچوں کو عرب رضاعت کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ بنو سعد کر کے ایک بستی ہے، اس بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے لے جایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ اپنا پورا واقعہ جو سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، رحیق المختوم میں بھی ہے، پورا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کیسے لیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اس پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتیں دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ آپ نبی، آپ ساقی کوثر، آپ شافی محشر، آپ محمد الرسول اللہ، آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، تو اللہ رب العالمین نے بچپن سے آپ کو برکتوں کا ذریعہ بنایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بہت ساری سہیلیوں کے ساتھ
بنو سعد اپنے قبیلے سے نکلی تاکہ میں مکہ میں جاؤں اور وہاں سے بڑے لوگوں کے بچے لاؤں اور اس کے بدلے مجھے اجرت ملے گی، پیسہ ملے گا۔ وہ کہتی ہیں میں اپنے گھر سے نکلی، میرے ساتھ میرے شوہر تھے، میری ایک اونٹنی تھی، ایک گدھی تھی اور میرا بچہ تھا۔ ایک اونٹنی بالکل بیمار مریل سی ایک اونٹنی، ایک گدھی، میرے شوہر اور میرا ایک بچہ، ہم لوگ سب وہاں سے نکلے۔ عالم یہ تھا کہ راستے میں جب میں چلتی، میری اونٹنی اتنی لاغر تھی، نہ دودھ تھا نہ کچھ تھا، بالکل سوکھا پڑا تھا ہمارے علاقے میں، اتنی لاغر تھی کہ مجھے بار بار اپنی سہیلیوں کو روکنا پڑتا تھا کہ میرے ساتھ چلو، میں پیچھے رہ جاتی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے آنے کا سفر بیان کر رہی، ہم راستے سے نکلے، میرے ساتھ میرے شوہر، میرا ایک چھوٹا سا بچہ، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے حالات اتنے خراب تھے کہ میرے جسم میں دودھ بھی موجود نہ تھا کہ اپنے بچے کا میں پیٹ بھر پاتی، پھر بھی میں بچے کو لینے گئی تاکہ وہاں سے مجھے کچھ مال ملے اور میرے حالات بدل جائیں۔ وہ کہتی ہیں اس تکلیف کے عالم میں بنو سعد سے مکہ آئی۔ مکہ آنے کے بعد ہم نے سارے بچوں کو دیکھا، سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ وہ یتیم ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں، تو میں نے لینے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ میری ساری سہیلیوں نے بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ یتیم کا خرچہ کہاں زیادہ ملے گا، دادا سنبھالنے والا ہے، کتنا پیسہ دے گا، اگر باپ ہوتے تو زیادہ اجرت دی جاتی۔ صرف اس وجہ سے میری ساری سہیلیوں نے اللہ کے نبی کو لینے سے انکار کر دیا، چھوٹا سا بچہ لینے سے انکار کر دیا، میں نے بھی انکار کر دیا۔ پر میری ساری سہیلیوں کو عرب کے بڑے بڑے خاندان کے بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا، میں خالی ہاتھ۔ اب جب خالی ہاتھ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر اس یتیموں کو لے چلتی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مال مل جائے تھوڑا بہت اور میرا کام چل جائے۔ یعنی مجبوری کی صورت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ اب دیکھیے برکتیں اللہ نے کیسی دی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، شام کا وقت، رات یہاں رکنا ہے، صبح واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رات میں اچانک کیا کرشمے ہوئے، میرے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ موجود نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے لیا، میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے دودھ سے بھر دیا، میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر میں نے پلایا۔ میرے شوہر جب اونٹنی کو دیکھنے گئے تو وہ اونٹنی جس میں ایک قطرہ دودھ نہ تھا، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، میرے شوہر نے اس سے دودھ نکالا، خود بھی پیا اور اچھی طریقے سے مجھے بھی پلایا، اور ہم سب کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر! یہ برکتیں آتے ہی شروع ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ ہم نے بڑی مبارک چیز لے لی ہے، ہم نے بڑے مبارک شخصیت کو لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بڑی برکتیں نازل کرے گا۔ وہ کہتی ہیں جب صبح ہم واپس سفر پر اپنے گھروں کو نکلے تو میری وہ اونٹنی جو ساری سہیلیوں سے پیچھے رہ جاتی تھی، جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پر سواری کی، وہ اونٹنی سب سے تیز چلنے لگ گئی۔ حالت یہ ہوئی کہ سفر میں بار بار میری سہیلیاں مجھے بولتی تھی یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تو آئی تھی، ذرا ہمارے لیے رک جا، ہمارے ساتھ چل، تو کتنی زیادہ آگے چل رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے علاقے میں پہنچی تو حالت یہ تھی کہ میرا سینہ دودھ سے بھرا ہوا، میری اونٹنی میں دودھ، یہاں تک کہ میری بکریاں چرنے کے لیے جب کہیں جاتی اور چر کر واپس آتی تو دوسروں کا عالم یہ تھا کہ ان کی بکریاں دودھ لے کر نہیں آتی، تھن خالی رہتے، پر میرا عالم یہ کہ میری بکریاں جب ریٹرن آتی، میری بکریاں جب واپس آتی تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو میرے گاؤں کے لوگ کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں نا، وہاں تم بھی لے کر جایا کرو، اس کے پاس اتنا دودھ آ جاتا ہے اور تمہارے پاس دودھ ہی نہیں ہے۔ ساری سہیلیاں کہا کرتی، کیونکہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ساری برکتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے عطا کر رہا تھا۔ گھر اچھا ہو گیا، حالات بدل گئے، دودھ آ گیا، پریشانیاں دور ہو گئی، حالات بہترین اللہ رب العالمین نے بنا دیے۔ کرتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، 2 سال کی آپ کی عمر ہو گئی۔ 2 سال کی عمر میں
واپس لے جا کر انہیں ریٹرن کرنا تھا مکہ میں، سارے بچوں کو لے کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بھی انہیں لے کر گئی، لیکن ان کی وجہ سے مجھے اتنی برکتیں مل گئی تھی کہ میں انہیں دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہاں جا کر ان کی والدہ سے کہا، آمینہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے 2 سال اور میرے پاس رہنے دیجئے، گاؤں میں اچھا رہیں گے، شہر میں بیمار ہو جائیں گے، ابھی میرے پاس اور رہنے دیجئے۔ اجازت مانگی، آمینہ نے اجازت دے دی۔ میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں آ گئی تاکہ برکتیں ملتی رہے، ترقی ملتی رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے وہ بچے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا اور وہ آپ کے رضائی بھائی بہن بن گئے، ان میں سے کچھ کے میں آپ کو نام بتا دوں، عبداللہ، انیسہ، اور ایک کا نام تھا حذافہ، جن کو شیمہ بھی کہا جاتا تھا۔ عبداللہ، انیسہ، حذافہ، جن کو شیمہ بھی کہا جاتا تھا، یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی بہن تھے اور جن کی آپ بڑی عزت کرتے تھے۔ بعد میں بھی آپ کی پوری عمر تک جب بھی کبھی کہیں یہ لوگ نظر آتے، آپ ان کو سگے بھائی بہنوں جیسی عزت دیتے اور ان کو مقام اور مرتبہ دیا کرتے تھے۔ عبداللہ، انیسہ اور حذافہ، جن کا نام شیمہ بھی تھا، یہ آپ کے رضائی بھائی بہن بن گئے۔ آپ کی عمر اب 4 سال ہو گئی۔ 4 سال کی عمر تک آپ اسی بنو سعد کے قبیلے میں رہے، پر اچانک 4 سال کی عمر میں ایک حادثہ ہوا جسے شق صدر کہا جاتا ہے، سینے کا چاک کیا جانا۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک جبریل امین آئے، مجھے پکڑا اور میرے سینے کو چاک کر دیا، سینے کو کھول دیا، دل کو نکالا، ایک تست میں اسے دھویا اور اس میں سے ایک حصہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اسے اچھی طریقے سے دھو کر واپس میرے سینے کو فٹ کر دیا اور اس سلائی کے نشان میرے سینے پر نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر! 4 سال کی عمر کا بچہ، اچانک سینہ کھول دیا جائے۔ سارے بچے دوڑتے دوڑتے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، محمد کو تو کسی نے مار دیا، محمد کو تو کسی نے مار دیا۔ حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی، آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے، بس آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ سرجری اوپن ہو رہی ہے تو رنگ تو بدلے گا، بچے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، اب آپ کو تو اس وقت علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آپ چہرہ بدل گیا آپ کا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آ کر دیکھا تو آپ کے اوپر سینے پر سلنے کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ ذرا گھبرا گئی اور انہوں نے 4 سال کی عمر میں لا کر اللہ کے نبی کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اب 4 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہاں پر آ گئے؟ اپنی والدہ کے پاس۔ 4 سال سے لے کر 6 سال کی عمر، تقریباً 2 سال آپ والدہ کے پاس رہے، والدہ کے ساتھ رہے، والدہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزر اور بسر کیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی تاکہ آپ کے والد کی قبر کی زیارت کر سکے، وہاں جا سکے۔ وہ آپ کو لے کر مدینہ گئی۔ مدینہ میں 6 سال کی آپ کی عمر میں آپ کی والدہ بھی بیمار ہو گئی، اور ابوا کے مقام پر، آپ کبھی مدینہ سے اگر مکہ آئیں تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے ابوا، وہاں پر آج بھی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور انہیں ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا، ابوا کے مقام پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری لی عبد المطلب، آپ کے دادا نے۔ انہوں نے کہا میں اسے پالوں گا، اور وہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اب اپنے سگے بچوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کو پالنا پوسنا، آپ کو بڑا کرنا، آپ کو اپنے ساتھ رکھنا بڑا انہیں بہت زیادہ پسند تھا، لیکن قدرت کو تو کچھ اور منظور تھا۔ اب آپ کی عمر ہوئی 8 سال۔ میں عمر کے ساتھ ساری باتیں بتا رہا ہوں تاکہ واقعات آپ کو یاد رہیں۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا امتحان لے دیا کہ جن سے آپ محبت کر رہے ہیں سب آپ سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ والد تو پیدائش کے پہلے چلے گئے، والدہ سے محبت وہ چلی گئی، اب دادا سے بڑی محبت ہے۔ 8 سال کا بچہ، کیا شعور، کیا عقل، کیا معاملہ ہوتا ہے 8 سال میں، کیا طاقت اور قوت ہوتی ہے بچے کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔
اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سہنے کے لیے مضبوط بنانا. اپنے چھوٹیں گے، تعلقات ٹوٹیں گے، لوگ دور جائیں گے، ان سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. بچپن میں اتنا امتحان دے دیا اللہ نے. آپ دیکھیے نا، کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے والد اس کا سپورٹ نہ کرے، والد اسے چھوڑ دیں، وہ مضبوط ہو جاتا ہے. کیوں؟ عادت ہو جاتی ہے اسے دور رہنے کی، غم سہنے کی، لوگوں کی باتیں سننے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ صرف اپنے حق پر کوشش کرتا ہے، حق کے لیے محنت کرتا ہے. تو 8 سال کی عمر میں والد کا انتقال، والدہ کا انتقال، یہاں تک کہ دادا کا انتقال، اس کے پیچھے مقصد تھا آپ کو مضبوط بنانا کہ اپنے چھوٹ بھی جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو اپنے مقصد پر کام کرنا ہے. اب 8 سال کی عمر میں آپ کی ذمہ داری لی آپ کے چاچا ابو طالب نے، جو لمبے وقت تک آپ کے ساتھ رہے، آپ کا سپورٹ کرتے رہے. اور یہ وہی ابو طالب ہے کہ جب تک یہ باحیات رہے کفار مکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دے پائے. ہمیشہ آپ کا سپورٹ کیا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. اب 8 سال کی عمر سے آپ کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری آ گئی ابو طالب کے پاس. ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے، آپ کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کا سپورٹ کرتے. اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ سے بڑے ہو رہے ہیں. تقریباً 12 سال کے قریب کی عمر ہوئی تو آپ کو چاچا ملک شام کے سفر پر لے گئے، سیریا کے سفر پر لے گئے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا مین پیشہ تھا تجارت. عرب میں مین کام کیا تھا؟ تجارت، سامان لانا اور بیچنا. 12 سال کی عمر میں ابو طالب آپ کو لے کر ملک شام کے سفر پر جاتے ہیں. جب وہ شام کے سفر پر گئے، سیریا گئے، تو وہاں پر ایک یہودی عالم ملتا ہے جس کا نام تھا بحیرہ راہب. با ہا یا را الف حمزہ، بحیرہ راہب وہاں پر ملتا ہے. اور وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اب چونکہ وہ راہب تھا، دین کا علم رکھنے والا تھا، نبیوں کو پہچانتا تھا، نبیوں کی صفات جانتا تھا. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو جب سیرت النبی میں پڑھایا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے، نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے. اور ان کے علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، حق ہے، پر صرف انانیت کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب بحیرہ راہب نے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آتے جاتے دیکھا، چاچا کو بلایا، ادھر آئیے. کون ہے یہ؟ کہا میرے بھتیجے ہیں، محمد نام ہے. کہا نارمل نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ آپ کی طرح سمجھ رہے ہیں؟ عام انسان سمجھ رہے ہیں؟ یہ آنے والے نبی ہیں، یہ ایک نبی ہونے والے ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہونے والا ہے. جب بحیرہ راہب نے یہ بات کہی، ابو طالب کنفیوز. کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ کہا جہاں جہاں سے گزر رہے تھے نا، وہاں جھاڑ بھی جھک رہے تھے ان کے آگے اور پتھر بھی جھک رہے تھے اور انہیں سلام کر رہے تھے. اور یہ صرف نبی کی خاصیت ہے کہ نبی کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں اور پیڑ بھی سلام کرتے ہیں. میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ جہاں سے گزر رہے ہیں، پتھر بھی ان کو سلام کر رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، اور جھاڑ بھی جھک رہے ہیں اور ان کو سلام کر رہے ہیں. اس سے میں نے جان لیا کہ یہ نبی ہیں، یہ ہونے والے نبی ہیں. ان کی بڑی حفاظت کرنا اور دوبارہ ان کو ملک شام لے کر مت آنا. اگر دوسرے یہودیوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہیں جو آنے والے ہیں اور قریش میں آئیں گے، یہ انہیں قتل کر دیں گے، اس لیے ان کو یہاں لے کر مت آنا. ذرا خیال رکھنا ان کا، دھیان رکھنا ان کا. اب ابو طالب کو جب یہ بات پتا چلی، ابو طالب ان کو لے کر واپس مکہ ریٹرن ہو گئے. اب مکہ آنے کے بعد تقریباً 20-25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جسے ہم گڈریا کہتے ہیں. وہ عمل بھی آپ نے کیا، تجارت بھی کی اور بکرا بکری چرانے کا بھی کام کیا. خود اللہ کے نبی نے کہا کہ میں قراریت، کچھ ٹوٹی پھوٹی رقم کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. صبح لیتا ان سے بکری، لے کر جاتا، گھومتا پھرتا، چراتا اور شام کو واپس لا کر دے دیا کرتا تھا. بکری چرانے کا کام آپ نے کیا. اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہے کہ آپ نے بکریوں کا کام کیوں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بکری چروانے کا کام کیوں کروایا. اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات. سب سے پہلی وجہ، جو بکریوں کا ریوڑ سنبھال سکتا ہے وہ کیسے بھی انسانوں کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہیں. ان کو منظم کرنا، ایک ساتھ لے کر جانا اور ایک ساتھ لے کر آنے میں بڑا صبر لگتا ہے. تو جو بکریوں کا ریوڑ چلا سکتا ہے وہ ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے، کیونکہ بکریوں کو چرانا اور بکریوں کو سنبھالنا اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل کام ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے یہ کام اس لیے کروایا تاکہ آپ کو امت کی لیڈری، امت کو سنبھالنا اور صبر کرنا آ جائے. یہ دو مقصد علماء نے بیان کیے. ایک تو صبر آ جائے، دوسرا آپ کو لیڈرشپ آ جائے کہ لوگوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے چلانا ہے. اور تیسرا مقصد اللہ تعالی امت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کم کمائی بھی ملے پر آدمی کو محنت کرنا چاہیے، مٹھا بن کر گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. کیونکہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ جو میرے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، وہ آپ چند رقم کے بدلے، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے عرب والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے. ایک تو صبر کرنا آ جاتا ہے، اس لیے کروایا گیا. دوسرا لیڈرشپ کے آپ میں گن آ جائیں، لیڈرشپ کی خاصیتیں آ جائیں، اس لیے کروایا گیا. اور تیسرا امت کو یہ پتا چل جائے کہ کما کر کھانا چاہیے چاہے قیمت کم ہی کیوں نہ ملے. اب اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاہلیت کے اس دور میں رہ کر بھی میں نے کوئی جاہلیت والا کام نہیں کیا. اب نوجوان، جوانی کی عمر 22 سال 25 سال کے بیچ کی ابھی عمر چل رہی ہے، بکریاں چرانے کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاہلیت کے بہت سارے عمل میرے ساتھ رہنے والے لڑکے کیا کرتے تھے، پر میں نے کوئی جاہلیت کا عمل نہیں کیا. لوگ کپڑے اتارا کرتے تھے سب کے سامنے، میں نے کبھی اپنا لباس نہیں اتارا. لوگ شراب پیا کرتے تھے، میں نے کبھی شراب نہیں پی. لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا. یعنی عام وہ عمل جو پورے معاشرے میں عام تھا، نوجوانوں میں عام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے بچا ہوا تھا. میں باحیا تھا، میں شراب نہیں پیتا تھا، میں جوا نہیں کھیلتا تھا، میں کوئی حرام کام نہیں کرتا تھا. محنت کر کے کماتا اور کھایا کرتا تھا، کسی کا محتاج نہیں تھا. محنت کر کے کماتے اور آپ جاہلیت کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا کرتے تھے. اسی دور میں جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی، ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا حرب الفجار. ہا را با الف لام فا جیم الف را، حرب الفجار. یہ جنگ ہوئی تھی قریش کے درمیان، عرب کے درمیان، جس میں اللہ کے نبی بھی شریک ہوئے تھے. اور جنگ کرنے والے جو خاندان والے تھے ان کا سپورٹ کیا کرتے تھے. 20 سال کی عمر ہے، جنگ تو نہیں کی باقاعدہ، مگر اس جنگ میں شریک تھے آپ. حرب الفجار میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبوت کے پہلے کہ آپ کسی جنگ میں شامل ہوئے، تو آپ کہیں گے ہاں، حرب الفجار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے تھے. جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بعد ایک مصالحت ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ اب آگے جنگ نہیں کی جائے گی. اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے. آپ اس میں بھی شریک ہوئے تھے. حلف الفضول، حلف مطلب باقاعدہ ایگریمنٹ کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے آپس میں، جنگ کو روک دیا جائے گا. تو حلف الفضول نام کی ایک حلف ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں شریک ہوئے تھے. اب آپ کی عمر چلتے چلتے ہو گئی 25 سال، تو آپ نے تجارت بھی شروع کر دی تھی. مال لے جا کر ادھر ادھر بیچنے کا کام بھی آپ نے شروع کر دیا تھا. اس دور میں ایک بہت مشہور خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. 25 سال کے نوجوان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ایک ڈیل کرتی ہیں کہ میرا یہ مال لے کر آپ ملک میں جاؤ گے اور بیچ کر واپس آؤ گے. اور حضرت خدیجہ نے مال کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک غلام بھیجا جن کا نام تھا میسرہ. میسرہ نام کے غلام کو اور مال کو دیا کہ جاؤ جا کر میرے مال میں تجارت کر کے آؤ. بہت پیسے والی خاتون تھی، بہت مال اور دولت ان کے پاس تھی، عرب کے بڑے خاندان سے تھی، اور عرب کے بڑے بڑے سردار چاہتے تھے ان سے نکاح کرنا کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ عرب میں اونچا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال اور اپنے غلام کے ساتھ اللہ کے نبی کو تجارت کرنے بھیجا. اب جب آپ تجارت کرنے گئے، 25 سال کی ابھی عمر ہے، پر آپ سچے تھے، امانت دار تھے، بہترین اخلاق تھا. وہ کہتے ہیں نا انسان کی پہچان سفر میں ہوتی ہے. سفر جو ہے نا وہ انسان کی پہچان ہوتی ہے. سفر میں جو انسان آپ کے سامنے جیسا ہے وہ اس کا بیس ہے، وہ اس کی حقیقت ہے، وہ اس کی اصلیت. مہمان بن کر آ کے ہو سکتا ہے تھوڑا تکلف دکھا دے، پر سفر میں انسان پوری طرح کھل جاتا ہے، پورا اخلاق اس کا کھل جاتا ہے. حضرت خدیجہ نے میسرہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو جب سفر میں بھیجا، اور میسرہ جب سفر سے ریٹرن آیا تو اس نے آنے کے بعد اللہ کے نبی کی خاصیتوں کو بتایا.
آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے اور امانت دار ہیں، آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے، آپ باحیا ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تجارت میں بڑی محنت کرتے ہیں اور تجارت میں جتنا فائدہ ہو پوری ایمانداری سے دے دیتے ہیں، اس میں کچھ بھی چوری غبن نہیں کرتے۔ جب میسرہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خاصیتیں اور صفات کو بتایا تو حضرت خدیجہ کے دل میں آیا کہ میں تو اسی شخص سے نکاح کروں گی۔ انہوں نے یہ بات اپنی سہیلی انیسہ کو بتائی کہ ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انیسہ نے یہ بات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور باقاعدہ آپ کے چاچا اور رشتہ داروں کے ذریعے یہ پیغام ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی اور 25 سال کی عمر اللہ کے نبی کی، دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ بیگم بڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو کوئی حرج نہیں۔ 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی، 25 سال کی عمر اللہ کے نبی کی، اور دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلی بیوی جو ملی اور اب کی سب سے مشہور خاتون، بزنس مین عورت، بزنس کرنے والی خاتون جن کا خود کا اپنا کاروبار تھا، عزت، شہرت، نسب، تعلقات، خاندان، ہر چیز آپ کے پاس تھی، ایسی خاتون نے آگے بڑھ کر آپ سے نکاح کیا۔ مطلب آپ کے اخلاق کا کیا معیار بن چکا تھا، آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ اور کتنا اولا ہو چکا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ سے نکاح ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنی بھی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی تھی۔ صرف ایک بیٹے تھے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ ابراہیم کے علاوہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں وہ حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے، اس لیے آپ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں بڑی عزت دیتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنی بھی اولادیں دی وہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی تھیں۔ اب چاہیں تو میں نام بتا دوں، آخری پوائنٹ ہے میرا، نام بھی لکھ لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولادیں ہوئیں حضرت خدیجہ سے، عبداللہ، قاسم، 2 بیٹے، تیسرے آپ کے جو بیٹے تھے ابراہیم وہ تھے ماریہ قبطیہ سے۔ حضرت خدیجہ سے ہونے والی آپ کی اولادیں عبداللہ، قاسم، 2 بیٹے، اور بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ٹوٹل 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے تھے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا، صرف حضرت فاطمہ آپ کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، باقی سب کا انتقال آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، آپ کی موجودگی میں ہی ہو گیا تھا، آپ کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ لیکن آپ کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئیں، صرف ایک بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ آپ کی جو لونڈی تھی ان سے ہوئے تھے، باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ اب یہ آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے آس پاس کا وقفہ جب آپ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد کی عمر جس میں اولادیں ہوئیں۔ اب انشاءاللہ آگے والے دروس میں آپ کے سامنے کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد آپ کی نبوت کے بعد آپ کی سری دعوت، یہ ساری چیزیں آگے کے دروس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سیرت کو سمجھ کر پڑھنے اور اس سیرت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔